أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. سورة البقرہ آیت نمبر 84. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تم سے میثاقکم، عہد اور وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ نہ بہاؤ گے ایک دوسرے کا خون، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو گے ایک دوسرے کو من دیارکم، اپنے وطن سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم گواہ ہو اس بات کے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس میں اب اور قبائح بنی اسرائیل اور یہود کی ذکر ہو رہی ہے، اور ان کے نقض العہد اور نقض المیثاق اس کا تذکرہ ہے کہ تورات میں جو میثاق ان سے لی گئی تھی اس کی پاسداری انہوں نے نہیں کی۔ دو قسم کے عہد تھے ان سے جو کیے گئے تھے، ایک قتل نہ کرو گے ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرو گے، مگر ان دونوں احکام سے انہوں نے وہ انکار کر دیا، منہ پھیر لیا، اور یہ عہد انہوں نے توڑ دیا۔ ربط اس آیت کا ماقبل سے مفسرین نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ ایک اور قسم کی نعمت کا ذکر ہے اہل کتاب پر، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو احکام پر مکلف کیا، کچھ اوامر کچھ نواہی وہ اللہ رب العزت نے تم پر نازل کی، جو ایک قسم کی نعمت ہے، کیونکہ تکالیف اور احکام یہ سبب ہوتی ہیں دخول جنت کے لیے۔ ان احکام پر عمل کرو گے تو دخول جنت وہ تمہارے لیے لازم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک قسم کی نعمت ہے کیونکہ سبب ہے دخول جنت کا۔ اس آیت اور ما بعد آنے والی آیات، اس کا سبب نزول امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جاہلیت میں اوس اور خزرج مدینہ میں انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ تو مدینہ کے آس پاس یہود بھی رہتے تھے، ان کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو ان انصار کی ان یہود کے ساتھ حلف تھی، یہود ان کے حلیف بن گئے تھے، یہود کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی تھی ان تینوں قبائل کی۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کے مخالف اوس اور خزرج سے دوستی بنا لی۔ بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ وہ حلف بنا لیا، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر ان دونوں نے خزرج کے ساتھ وہ مل کر حلف بنا لیا۔ تو اب جب لڑائیاں ہوتی تھی مابین اوس اور خزرج کے،
تو بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ یہ بھی آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے کے خلاف۔ تو جب خزرج یہ بنو قریظہ سے کوئی قیدی پکڑ کر لاتا تھا، وہ ان کے ہاں قید ہو جاتا تھا یہودی بنو قریظہ کے قبیلے کا، تو یہ بنو نذیر اور بنو قینقاع یا بنو نذیر آپس میں پیسے اور فدیہ جمع کر کے خزرج کو دے دیتے تھے اپنے حلیف کو کہ تم ہمارے خلفاء ہو، یہ یہودی تمہاری قید میں آیا ہے اور ہماری دین میں یہ حکم ہے کہ یہودی قیدی کو چھڑانا یہ ہم پر لازم ہے، تو لہٰذا تم ہمارے خلفاء ہو، یہ فدیہ یہ پیسے لے کر اس بنو قریظہ کے قیدی کو وہ چھڑا دو۔ اور اسی طرح بنو قریظہ بھی کرتے تھے، جب اوس خزرج سے اوس جب بنو نذیر سے یا بنو قریظہ سے قیدی پکڑ کر لاتے تو بنو قریظہ آپس میں پیسے جمع کر کے اوس کو دے دیتے تھے اور وہ قیدی وہ چھڑا لیتے تھے۔ تو اس طرح ان کا یہ معاملہ چلتا رہتا تھا، لیکن جب جنگ میں آمنے سامنے ہوتے ایک دوسرے کے یہ قبائل یہودیوں کے تو پھر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کی ان اعمال پر رد کر رہا ہے کہ تم کو تو دو حکم تھے، قتل بھی نہ کرو گے اور جلا وطن بھی نہ کرو گے، یہ دونوں سے تم کو منع کیا گیا تھا، اور فدیہ دینا قیدی کو چھڑانا یہ تم پر لازم تھا، تو تم صرف ایک کام کرتے ہو کہ فدیہ دے کر قیدی کو چھڑاتے ہو، باقی اگر تمہارا بس چلے تو تم اپنے دوسرے یہودی ہم مذہب ان کو قتل بھی کرتے ہو، ان کو گھروں سے بھی نکالتے ہو، ان کو جلا وطن بھی کرتے ہو، کیونکہ یہ آپس میں مل کر جس پر بس چلتا مخالف قبیلے کو اس کو ان کے زمینوں پر قبضہ کر کے ان کے ملک اور وطن سے گھر سے ان کو نکال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان اعمال پر وہ رد کرتا ہے۔ لا تسفکون دماءکم کہ تم خون نہ بہاؤ گے ایک دوسرے کا خون آپس میں نہیں بہاؤ گے۔ لا تسفکون یہ بھی ما قبل لا تعبدون کی طرح ہے، اس کا اعراب بھی جو وجوہ اعراب کی لا تعبدون میں ذکر دی وہ وجوہ اعراب وہی احتمالات یہاں پر بھی ہیں۔ سفک یہ کہتے ہیں بہانے کو، اس کا استعمال اور اس کا طریقہ وہ گزر چکا تھا۔ لا تسفکون دماءکم، سوال اس پر یہ بنتا ہے کہ لا تسفکون دماءکم لفظی معنی اور لفظی ترجمہ ایسا بنتا ہے کہ لا تسفکون دماءکم اپنا خون نہ بہاؤ گے، اپنا خون۔ تو کیسے انسان اپنا خون بہاتا ہے؟ خود تو کوئی اپنا خون نہیں بہا سکتا اور نہ ہی بہاتا ہے خود اپنا خون، اور پھر یہ کلام خبری بمانے انشاء ہے، تاکید ہے، اس میں نہیں ہے، یہ نفی بمانے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے مفسرین نے کہ لا تسفکون دماءکم میں خودکشی سے منع ہے کہ خودکشی نہیں کرو گے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے۔ زندگی سے تنگ آ کر، مصائب اور تکالیف سے تنگ آ کر انسان بعض اوقات وہ خودکشی کر لیتا ہے، خود کو قتل کر دیتا ہے، تو اس سے منع ہے۔ اور یا دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اپنے ہم نفس کو قتل نہیں کرو گے، دوسرے ہم نفس کو جو تمہاری سبب قصاص کی بن جائے گی۔ تم ایک دوسرے یہودی کو قتل کرو گے تو تم پر قصاص واجب ہو جائے گی، پھر قاضی، حکومت، خلافت وہ تم کو قتل کرے گی، تو یہ دوسرے کو قتل کرنا ایسا ہے جیسے تم نے خود کو قتل کر دیا، کیونکہ یہ تمہاری قتل کی وجہ بنے گی۔ تو ہم نفس کو قتل کرنا یہ مراد ہے یہاں پر، اور یہی معنی افضل ہے۔ اور شاعر بھی شعر میں اس طرح کہتا ہے، عرب کا یہ طریقہ تھا کہ اس طرح استعمال اس میں جائز تھی اور شائع تھی
کہ سقیناہم کأسا سقونا بمثلہا ولکنہم کانوا علی الموت اسبرا، سقیناہم کأسا سقونا بمثلہا، سقیناہم کأسا، ہم نے بھی ان پر جام وہ خون کے پلا، ان کو جام خون کے پلا دیے جیسے انہوں نے ہمیں خون کے جام وہ پلا دیے تھے، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْمَوْتِ أَصْبَرَ، لیکن وہ ہم سے موت پر بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے، یعنی انہوں نے ہمیں قتل کیا تھا تو ہم نے بھی ان کو قتل کر دیا۔ دشمن کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے سَقَيْنَاهُمْ كَأْسًا سَقَوْنَا بِمِثْلِهَا۔ دماءکم یہ دم سے ماخوذ ہے، دم اصل میں دمعون تھا۔ ولا تخرجون انفسکم، اور نہ نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو، من دیارکم اپنے گھروں سے۔ اس کا بھی یہی اعتراض یہاں پر بھی بنتا ہے کہ کیسے کوئی خود اپنے آپ کو گھر سے نکال دیتا ہے، خود تو کوئی اپنے آپ کو گھر سے نہیں نکالتا، نہ ہی جلا وطن کرتا ہے۔ تو اس کا بھی وہی مقصد ہے کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم سے مراد دوسرے ہم نفس ہے، ان کو گھروں سے نہیں نکالو گے، کیونکہ اگر تم ان کو جلا وطن کرو گے تو کل اگر ان کی طاقت اور بس چلی تو وہ تم کو جلا وطن کریں گے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے خود اپنے آپ کو گھروں سے نکال کر جلا وطن کرنا ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم، اس کی مصداق میں بھی پھر اقوال ہے مفسرین کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم سے مراد یا تو جنت ہے، خود کو جنت سے مت نکالو۔ مقصد کیا ہے؟ دیارکم سے مراد جنت ہے، دار الآخرہ جنت وہ مراد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایسے اعمال فاسدہ گناہ وہ مت کرو جو سبب بن جائے تمہارے جنت سے محروم ہونے کا، جس کی وجہ سے تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ایسے اعمال وہ مت کرو جو خروج جنت کا بنے تمہارے لیے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم، اس سے مراد فساد مت کرو، اللہ تعالیٰ کی زمین میں فساد مت کرو، ایسے گناہ مت کرو جو سبب بن جائے تمہارے خروج کا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ تغریب و عامن، انسان جب زنا میں واقع ہو جائے، بدکاری کرے تو سزا اور حد جاری ہونے کے بعد اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس پر کو 100 کوڑے لگانے کے ساتھ ساتھ تغریب و عامن کا حکم بھی ایک طرح سے ثابت ہے کہ اس کو 1 سال تک اس کو گھر سے وہ دور رکھا جائے گا، یا قید میں ڈالا جائے گا، یا گھر سے اس کو نکالا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا ایسے اعمال مت کرو جو تمہارا سبب بنے خروج کا تمہارے گھروں سے۔ اور یا اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مت کرو، دوسرے انبیاء کی مخالفت مت کرو جو وجہ بنے اور سبب بنے تمہاری جلا وطنی کا۔ اور ایسا ہوا بھی پھر ان کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انہوں نے جب کی اور عداوت میں یہ بڑھ گئے اور ان کی شدت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مدینے سے نکال دیا تھا، بنو قریظہ کو قتل کر دیا تھا، بنو نذیر کو ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو قینقاع کو وہ نکال دیا گیا تھا۔ پھر مدینہ سے یہ خیبر چلے گئے تھے، خیبر سے پھر وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا۔ تو مراد یہ ہے اور یہی افضل تفسیر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخالفت مت کرنا جو سبب بن جائے تمہاری جلا وطنی کا۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، نفس اس کی تفصیل گزر چکی تھی۔ من دیارکم، دیار یہ جمع مفرد اس کی دار ہے، اور دیار یہ اصل میں دیوار تھا، وہ کو یا پر وہ تبدیل کیا گیا ہے دیوار، پھر یہ دیار بن گیا۔ اور وہ یہ دیار دار یہ کہتے ہیں اس منزل کو، اس جگہ کو جہاں پر بہت کثیر تعداد میں گھر موجود ہو، بہت سے گھروں کے مجمع کو وہ دیار کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہم محلہ کہتے ہیں تو محلہ کو دیار کہتے ہیں، ایک کمرے کو بیت کہتے ہیں
اور گھر کو منزل کہتے ہیں اور محلے کو اس کو کہتے ہیں دیار۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ دیارکم یہ دارہ یدور دوران اس سے ماخوذ ہے۔ اس کو دیار اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے گھروں پر احاطہ کیا ہوتا ہے، محلہ بہت سے گھروں پر احاطہ کرتا ہے، بہت سے گھروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور دائرہ یدور کا بھی یہی معنی ہے کہ ارد گرد گھومنا، احاطہ کرنا، واپس ہونا۔ ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا اس پر، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو۔ ثم اقررتم اقرار کہتے ہیں اعتراف کو، وہ اعتراف جس میں لزوم اور رضا ہو۔ آپ کسی بات کے بارے میں اعتراف کرے تو وہ تم پر لازم بھی ہو جائے گی اور تم اس پر لازم راضی بھی ہوگے۔ تو لزوم اور رضا کے لیے اعتراف وہ متضمن ہوتا ہے۔ اعتراف میں لزوم اور رضا یہ دونوں ہوتی ہے، یہ چیز تم پر لازم بھی ہو جائے گی اور تم اس پر راضی بھی ہوں گے۔ تو یہ ماقبل تمام اور مابعد تمام عہود سے لگتا ہے کہ تمام عہد اور میثاق پر اہل کتاب نے اقرار کیا تھا، تمام پر عہد اور میثاق ان پر لازم ہو گئے تھے، لیکن عمل کے طور پر انہوں نے پھر نقص کیا اور منکر ہو گئے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہ ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اس کو حال مؤکدہ کہتے ہیں، کیونکہ نفس اقرار اپنے نفس پر اقرار یہ اپنے آپ پر گواہی دینے کے مترادف ہے۔ جو کوئی اپنے نفس اپنے عہد اس پر اقرار کر لے تو یہ ایسا ہے جیسے تم اپنے آپ پر ہی گواہی دے رہے ہو۔ عرب کہتے ہیں اقر فلان بنفسہ، فلان نے اپنے بارے میں اقرار کر لیا، یہ جملہ، اور شہد فلان بنفسہ، فلان نے اپنے بارے میں گواہی دی، یہ دونوں مترادف ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اقر فلان بنفسہ اور شہد فلان بنفسہ، یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حال مؤکدہ، یہ ماقبل کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم گواہ تھے، یعنی تم اس بات پر گواہی دے رہے تھے، اس اقرار پر، اس الزام پر، اس رضا پر۔ کیونکہ کبھی کبھی وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اس سے ان کے علم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ان میثاق پر اور ان عہد پر تمہارا علم آ چکا تھا، تم خوبی اس سے عالم تھے، خوبی جانتے تھے اس سے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتی، اقرار کرتا ہے لیکن پوری طرح اس پر عالم نہیں ہوتا، پوری طرح اس کی حقیقت نہیں جانتا، اہمیت نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تم کو اس کے بارے میں پورا علم تھا، تم جانتے تھے۔ یا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اس کا مقصد دوسرا مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اپنے اسلاف کے بارے میں تم کو علم تھا کہ ہاں ہمارے اسلاف، ہمارے اجداد، انہوں نے بھی یہ عہد اور یہ میثاق وہ قبول کر لیا تھا، تو ان کے بارے میں بھی تم کو علم تھا اور علم ہے کہ ہاں ہمارے اسلاف انہوں نے بھی یہ عہد وہ قبول کر لیا تھا۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر سوال یہ ہے کہ یہ تو اپنے اسلاف کے زمانے میں موجود نہیں تھے، اگر یہ دوسرا معنی لوگے تو کیسے یہ اپنے اسلاف کے بارے میں وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ گواہی دے رہے ہیں؟ یہ تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، موجود ہی نہیں تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر شہادت بمعنی علم ہے، شہادت بمعنی علم ہے، یعنی آپ کو اپنے اسلاف کے بارے میں علم ہے، آپ اپنے اسلاف کے بارے میں جانتے ہو کہ ہمارے اسلاف سے یہ وعدہ وہ لیا گیا تھا۔ کیونکہ شہادت کے لیے ہمیشہ حضور اور حاضر ہونا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہو، یقینی علم آپ کو آ جائے تو بھی آپ اس کے بارے میں گواہی دے سکتے ہو، چاہے آپ وہاں پر موجود نہ بھی ہو۔ کسی واقعے کے بارے میں آپ سے کسی نے شہادت اور گواہی مانگ لی، آپ کو 100% اس پر علم ہے لیکن آپ وہاں پر موجود نہ ہو،
تب بھی آپ گواہی وہ دے سکتے ہو۔ تو شہادت کے لیے حضور وہ ضروری نہیں ہے، صرف علم ہی کافی ہے شہادت کے لیے۔ اور ان کو بھی اپنے مشران اور اپنے سربراہ اور اجداد کے بارے میں علم تھا کہ تورات میں ان سے یہ عہد لیا گیا تھا۔ اور یا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، یہ شہادت کمال علم کے لیے لایا گیا ہے کہ تمہارا علم اتنی حد تک وہ پہنچ چکا ہے، اتنا کمال علم آ چکا ہے تم کا اپنے اسلاف پر اور اپنے اجداد پر، گویا کہ تم اپنے آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، اس کا اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو۔ ثُمَّ أَنْتُمْ، پھر تم ہؤلاء، اے لوگو، تقتلون انفسکم، قتل کرتے ہو ایک دوسرے کو، وتخرجون فریقا منکم، اور نکالتے ہو فریقا منکم، ایک گروہ تم میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، مدد کرتے ہو ان کے خلاف، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ عُسَارًا، اور حال وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر آ جائے تمہارے پاس عُسارا، اس حال میں کہ وہ قیدی ہو، تُفَادُوهُمْ، تم فدیہ دیتے ہو اس کے بارے میں، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ حرام کر دیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، ان کا نکالنا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، تو تم ایمان لاتے ہو بعض احکام پر تورات کے، وتکفرون ببعض، اور کفر کرتے ہو بعض احکام کے، فما جزاء من یفعل ذلک، تو پس نہیں ہے سزا اور جزا اس کی جو یہ عمل کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر شرمندگی ہے اس دنیاوی زندگی میں، ویوم القیامت، اور روز قیامت، یردون، اس کو دھکیلا جائے گا، الی اشد العذاب، سخت ترین عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل، عما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، ثم یہاں پر پھر استبعاد کی لایا گیا ہے، اور استبعاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ بات تمہاری شان سے بہت بعید ہے کہ تم ایسے قبیح فعل کر رہے ہو، ایسے کام کر رہے ہو، تو استبعاد کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ یہاں پر پھر دو قسم کی تعبیر ہوئی ہے، انتم سے خطاب، اور ہؤلاء، اس میں ظاہر لایا گیا ہے ہؤلاء، اور اس میں ظاہر وہ قبیل غائب میں سے ہوتا ہے، تو یہاں پر انتم مخاطب اور ہؤلاء غائب، تو کیسے ایک قسم کے لوگوں کو دو قسم کا خطاب ہوا ہے؟ مخاطب سے بھی ان کو مخاطب کیا گیا ہے، انتم مخاطب صیغہ، اور ہؤلاء غائب سے بھی ان کو خطاب ہوا ہے، تو کیسے دو قسم کا؟ یہ تو ایک قسم کے لوگ تھے۔ تو جواب یہ ہے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ان کی صفات میں تغییر اتنی آ چکی تھی کہ یہ لوگ اقرار اور انکار ایک ہی ساتھ کرتے تھے، ایک ہی وقت میں اقرار بھی کرتے تھے اور انکار بھی کرتے تھے۔ بعد میں آئے گا سمعنا وعصینا، سمعنا ہم نے اقرار کر لیا، ہم مانتے ہیں، وعصینا، اور ساتھ ہی میں انکار بھی کرتے تھے۔ تو ان کی صفات میں تغییر بہت زیادہ آ چکی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی تغییر کو بمنزلِ تغییر ذات میں نازل کر دیا ہے، کہ ان صفات میں تغییر یہ اس طرح ہے گویا کہ ان کی ذوات میں تغییر آ چکی ہے، تو اس لیے ان کی ذوات کو پہلے انتم مخاطب سے خطاب ہوا اور پھر ہؤلاء غائب سے وہ خطاب ہوا۔ اس کو کہتے ہیں نزول تغییر وصفی بمنزل تغییر ذاتی، یعنی وصفی تغییر کو ذاتی تغییر کے منزلے پر قرار دیا ہے۔ تو ترجمہ کرو گے ثم انتم ہؤلاء، پھر تم اے لوگو تقتلون انفسکم، اس طرح کی وہ ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ ترکیب اس کا یہ ہے، مفسرین نے مختلف اعرابات یہاں پر نقل کی ہے کہ انتم یہ مبتدا ہے اور ہؤلاء یہ خبر ہے، اور یہ تقتلون یہ حال ہے۔
تو ترجمہ یہ ہوگا ثم انتم ہؤلاء، پھر تم اے لوگو ایسے حال میں، تقتلون انفسکم، ایسے حال میں کہ قتل کر دیتے ایک دوسرے کو یا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے، عرب کہتے ہیں ہا ہونا ذا قائمن، ہا ہونا ذا قائمن، تو یہ اس کا وہ مصداق بن جائے گا. اور یہ دوسرا اعراب ہے کہ تقتلون، یہ کلام مستأنف ہے، یہ نیا کلام ہے، اور یہ اس کی ان کی حماقت کا بیان ہے. تو انتم مبتدا ہؤلاء خبر اور تقتلون یہ نیا کلام یہ بن جائے گا، کلام مستأنف بن جائے گا. اور یہ تیسرا اعراب یہ ہے کہ تقتلون یہ خبر ہے انتم کے لیے، اور یہ ہؤلاء جو ہے یہ منادا ہے، بطریق جملے معترضہ لایا گیا ہے. تو اصل عبارت اس طرح ہے ثم انتم تقتلون یا ہؤلاء، ثم انتم تقتلون یا ہؤلاء. اور چوتھا اعراب اس طرح ہے کہ انتم مبتدا ہے اور ہؤلاء منصوب ہے بنا بر اختصاص، یہاں پر اعنی لفظ وہ مقدر ہے اور تقتلون یہ خبر ہے. اور بھی اعرابات ہیں، اور ایک اور اعراب یہاں پر مشہور ہے کہ ہؤلاء بمانے الذین ہے اور تقتلون یہ صلہ ہے. تو ہؤلاء یہ صلہ بن جائے گا، موصول بن جائے گا، اور تقتلون اس کا صلہ بن جائے گا، اور موصول بصلہ، موصول صلہ مل کر یہ خبر ہو جائے گا انتم کے لیے. تو اس طرح ہو جائے گا عبارت ثم انتم الذین تقتلون انفسکم، ہؤلاء بمانے الذین ہو جائے گا، بمانے موصول وہ ہو جائے گا ثم انتم الذین تقتلون انفسکم. یہ مختلف قسم کی اعرابات تھی یہاں پر. ثم انتم تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم، وتخرجون انفسکم. اس سے معلوم ہوا کہ ما قبل جو انفسم جو ذکر ہوا تھا، ما قبل انفس، ان سے مراد ان کے اپنے ساتھی ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کو مت نکالو، اپنے ساتھیوں کو وہ مت قتل کرو. کیونکہ من دیارہم، یہاں من دیارہم یہ دلیل ہے، وہاں پر من دیارکم آیا تھا، کم آیا تھا، یہاں پر من دیارہم آیا ہے. تو یہ من دیارہم یہ دلیل ہے کہ اس سے مراد اپنے ساتھی ہے. ٹھیک ہے نا، پہلے آیات میں تھا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو اپنے گھروں سے مت نکالو. تو وہاں پر ہم نے معنی کیا کہ اور اعتراض اور سوال اور جواب کیا کہ نہیں، من دیارکم سے مراد ہے کہ دوسروں کو گھروں سے مت نکالو، اور اس کے لیے من دیارہم یہ دلیل بن جائے گی کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو. یہاں پر من دیارہم آیا ہے. اور پھر من دیارکم وہاں پر اس لیے آیا تھا، مفسرین نے فائدہ نقل کیا ہے کہ کم وہاں پر آیا تھا، اپنے گھروں سے خود کو مت نکالو، کم آیا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے کے گھر کو اپنا گھر سمجھو، دوسرے کے گھر کو اپنا گھر سمجھو، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھو. جیسے خود کو اپنے گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے، اسی طرح دوسرے کو بھی ان کے گھر سے نکالنا وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اس کو بھی، اس سے بھی نفرت کرو، اس کو بھی پسند مت کرو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان یہ جملہ حالیہ ہے، اور یہ حال ہے فاعل تخرجون سے، اس سے یہ حال واقع ہوا ہے. تخرجون کے فاعل سے یہ حال واقع ہوا ہے، اور یا فاعل و مفعول دونوں سے حال ہے بعض مفسرین کے مطابق. تظاہرون یہ ظہر سے ماخوذ ہے، ظہر کمر کو کہتے ہیں، پیٹ کو کہتے ہیں. تظاہرون ظہر کو بھی ظہر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے انسان میں مضبوطی آتی ہے. جتنا آپ کا کمر، ریڑھ کی ہڈی یہ مضبوط ہوگی، انسان کی صحت وہ اچھی ہوتی ہے، اس میں تندرست کی ہوتی ہے. تو اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ تظاہرون کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے سے مدد کرتے تھے، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے تھے، ایک دوسرے کو قوت دیتے تھے،
ان بالاسم والعدوان گناہوں کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں. مدد کس لیے کرتے تھے؟ گناہوں کے کاموں میں. بالاسم والعدوان، اسم والعدوان، اس میں پھر مفسرین نے فرق بیان کیا ہے کہ اسم اور عدوان اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اسم کہتے ہیں الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم، صاحبه الذم واللوم، کہ وہ فعل جس پر اس کا فاعل وہ ذم اور ملامت اس کا مستحق بن جائے، جو ہی کرے تو اس کی بدی بیان ہو اور اس کو لوگ ملامت کرتے ہوں، اس کو کہتے ہیں اسم. اور یا اسم اس کو کہتے ہیں جس فعل سے نفس نفرت کرتا ہو اور دل کو اطمینان نہ ہو، فطرتی طور پر نفس اس سے نفرت کرتا ہو اور جس سے اطمینان اور سکون انسان کو نہیں ملتا. اور حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے ما حاک فی صدرک، جو تمہارے دل میں کھٹ کے، تمہارا دل اس سے پریشان ہو، تمہارا دل اس سے نفرت کرے، اور وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم یہ برا جانو کہ لوگ اس سے خبردار ہو، لوگ اس سے خبر ہو، لوگوں کو خبر ہو جائے تمہارے گناہ کے بارے میں، یہ کوئی پسند نہیں کرتا. تو جب کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ یہ پسند نہ کرے کہ لوگوں کو میرے اس کام کے بارے میں پتہ چل جائے، تو اس کو کہتے ہیں گناہ. تو معلوم ہوا یہ فعل گناہ والی فعل ہوگی. اور بعض علماء وہ کہتے ہیں تظاہرون علیہم بما یوجب الاثم، یعنی تم ایسے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے جو گناہ کا موجب تھا، جس سے گناہ واجب ہو جاتی تھی. ما یوجب الاسم، مثال کے طور پر قتل اور اخراج. جیسے آپ اگر کسی کو قتل کرو گے، کسی کو اس کے گھر سے نکالو گے تو یہ گناہ کا سبب بن جائے گی، وجہ یہ اس سے گناہ واجب ہو جائے گی. تو پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر اطلاق سبب کا ہوا ہے مسبب پر، اطلاق سبب کا مسبب پر ہوا ہے. اور کلام عرب میں اس طرح یہ شائع اور کثیر ہے کہ اطلاق سبب کا مسبب پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر شاعر کہتا ہے شربت الاسم حتی ضل عقلی، شربت الاسم حتی ضل عقلی، میں نے گناہ اتنی پی لی کہ میرا عقل ہی وہ خراب ہو گیا. یہاں پر اب گناہ کو تو کوئی نہیں پی سکتا، یہاں پر شربت الاسم سے مراد شربت شراب، شراب مراد ہے، خمر مراد ہے. شربت الخمر، میں نے شراب اتنی پی لی کہ میری عقل وہ خراب ہو گئی. اور شراب سبب کس کی ہے؟ وہ گناہ کی ہے. شراب پینا وہ سبب گناہ بن جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اطلاق سبب کا مسبب پر. تو یہ کلام عرب میں بھی اس طرح ہوتا ہے بالاسم والعدوان. اور عدوان کہتے ہیں تجاوز الحد فی الظلم، ظلم میں بھی آپ حد خراس کر دیں، حد پار کرنا ظلم میں، اس کو کہتے ہیں العدوان. تو یہ عدوان پھر ظلم سے زیادہ قبیح ہے، یہ اس سے ترقی ہے قباحت میں ظلم سے. پھر فرق یہ ہے کہ اسم کہتے ہیں حقوق اللہ میں جو انسان کمی کوتاہی کرے اس پر اطلاق اسم کا ہوتا ہے، اور حقوق العباد میں جو کمی اور کوتاہی کرے اس پر اطلاق وہ عدوان کا ہوتا ہے. اور دوسرا اسم فسق و فجور کو کہتے ہیں، اور عدوان وہ بدعات کو کہتے ہیں، دین میں نئی من گڑت چیزیں داخل کرنا، بدعات، اس کو کہتے ہیں عدوان. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، اور اگر یہ آ جائے تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ قیدی ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَى، یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ قیدی چھڑاتے تھے جیسے ہم نے شاہ نزول میں بیان کیا، لیکن قتل اور اخراج اس سے باز نہیں آتے تھے. قتل اور اخراج کرتے تھے، اس سے باز نہیں آتے تھے، لیکن ساتھ میں فدیے کا حکم تھا ان کو، تو یہ فدیے کے حکم پر عمل کرتے تھے. یہ اسارہ یہ حال ہے، یہ فاعل نہیں ہے اسارہ یأتو کا، بلکہ یہ یأتو کے لیے یہ حال ہے.
کیونکہ دلیل کیا ہے کہ یہ حال ہے اور فاعل نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتو فعل وہ جمع لائی گئی ہے اور اسارہ اس میں ظاہر ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو وحد الفعل ابدا. یہ قاعدہ ہے، نحو کا مشہور قاعدہ ہے کہ جب بھی فاعل اس میں ظاہر ہو تو اس کے لیے آپ کو فعل ہمیشہ مفرد ہی لانی ہوگی. یہاں پر اگر آپ اسارہ کو یہ فاعل مانو گے تو یہ اس قاعدے کے خلاف آ جائے گا، کیونکہ یہ اتو فعل یہاں پر وہ جمع لائی گئی ہے، تو اس لیے اسارہ یہ فاعل نہیں ہے بلکہ یہ حال ہے. تو ترجمہ میں یہ کیا ہوا اِن یأتوکم اسارہ، اگر وہ آ جائے تمہارے پاس اس حال میں کہ وہ قیدی ہو، وہ قید میں ہو، یعنی کوئی اس کو قیدی بنا کر لے آئے تو تم پھر اس کے بارے میں فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے تھے. تو مقصد ہی اس کا یہ بن جائے گا. اسارہ یہ جمع اسیر کی ہے، اسیر یہ قیدی کو کہتے ہیں، جو جیل میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اسیر. تفادوہم، اس میں دو تفسیر ہے، دو قسم کی تفاسیر مفسرین نے یہاں پر بیان کی ہے تفادوہم. اس کی ایک یہ تھی کہ رہائی کے لیے آپ خود فدیہ جمع کر دیتے اور اس کو رہا کر دیتے، تو یہ ہم بمانے لہم ہو جائے گا. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ قیدی آ جاتا تھا آپ کے پاس، مثال کے طور پر بنو قریظہ سے قیدی آ گیا تو بنو نذیر وہ اپنے قبیلے میں مل کر اپنے قبیلے والے سے فدیہ اکٹھا کر کے بنو قریظہ کے قیدی کو چھڑا دیتے تھے. مقصد یہ بن جائے گا. اور دوسرا یہ مفسرین نے نقل کیا کہ نہیں، ابو العلی کا یہ قول ہے کہ مقصد تفادوہم کا یہ ہے کہ جب قیدی آ جاتا تھا تو یہ ان سے فدیہ لیتے تھے، جرمانہ لیتے تھے، یعنی قیدی سے جرمانہ لیتے تھے اور قیدی کو پھر چھڑا دیتے تھے. پہلی تفسیر یہ تھی کہ قیدی کے لیے اس کی مدد کے لیے چندہ اور فدیہ جمع کرتے تھے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ نہیں، قیدی سے فدیہ اور جرمانہ وہ لیتے تھے اور پھر اس کو وہ چھڑا دیتے تھے. اور اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتا ہے کلام عرب سے کہ کلام عرب میں اس طرح مستعمل ہے اور اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فادیت نفسی، فادیت نفسی کا مطلب یہ ہے کلام عرب میں کہ اطلقتها بعد دفعت شیئا، میں نے کچھ فدیہ دے کر خود کو چھڑا دیا، جرمانہ دے کر خود کو. فادیت نفسی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جرمانہ فدیہ جو کچھ بھی ہے وہ دے کر خود کو چھڑا دیا. تو مجرم یہ قیدی یہ کچھ پیسے دے کر خود کو چھڑا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے. تو تفادو کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیدی سے پیسے لے کر جرمانہ لے کر ان کو وہ چھڑا دیتے تھے. تفادو، تو یہاں پر پھر معنی ہوگا کہ تطلقونهم بعد ان تأخذوا منهم شيئا، تطلقونهم بعد ان تأخذوا منهم شيئا، تطلقون تم ان کو چھوڑ دیتے ہو بعد ان تأخذوا منهم شيئا، اس کے بعد کہ تم ان سے کچھ فدیہ کچھ پیسے لے کر ان کو پھر چھوڑ دیتے تھے. اور یہ اس کو ترجیح دی ہے مفسرین نے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، یہ بھی ما قبل تخرجون سے لگتا ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ جلاوطنی نہیں کرتے ہو، قتل کرتے ہو، اور حال یہ کہ یہ اخراج یہ جلاوطنی یہ بھی تم پر حرام ہے، یہ بھی تو تم پر حرام ہے. تو یہ پھر درمیان میں جملہ معترضہ بن جائے گا. یہ جو درمیان میں آیا یہ پھر جملہ معترضہ ہو جائے گا. سوال پھر یہ ہے کہ پہلے تین چیزیں ذکر ہوئی، ایک اخراج ذکر ہوا، دوسرا قتل ذکر ہوا، اور تیسرا تظاہرون. تین چیزیں اللہ رب العزت نے وہ ذکر کی، تینوں ان پر حرام تھی. قتل بھی ان پر حرام تھا، اخراج بھی ان پر حرام تھا، اور تظاہر ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کے کاموں میں مدد کرنا یہ بھی ان پر حرام تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے معاد صرف ایک کیا، وہ محرم علیکم اخراجہم، صرف اخراج کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مقرر کیا. قتل
اور تظاہر اس کو مقرر اور معاد نہیں کیا گیا. یہ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قتل اور تظاہر یا قتل کی نسبت یہ اخراج یہ بہت ہی قبیح عمل ہے. اس سے انسان کو بہت دکھ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان جب قتل کر دیا جائے تو اس کی تکلیف، اس کی مصیبت وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا دکھ وہ ختم ہو جاتا ہے. قتل کر دیا بس، اگر نیک ہوا تو جنت میں جائے گا، اور اگر برا ہوا تو اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، جہنم میں پہنچ جائے گا. لیکن یہ اخراج ایسا فعل ہے کہ موت تک اس کا دکھ انسان کی وہ دل اور سینے میں رہتا ہے. اگر آپ کسی کو اس کے وطن سے، اس کے ملک سے، اس کے گھر سے اس کو جلا وطن کرتے ہو، اس کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہو، اس کے ملک پر قبضہ کرتے ہو، تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس کے دل میں یہ دکھ وہ ہمیشہ موجود رہے گی. تو اس لیے یہ اخراج یہ بہت ہی قبیح عمل ہے، انسان کو بہت ہی دکھ وہ دیتی ہے. تو اس لیے اس کو معاد کیا گیا. اور دوسرا تظاہر اس کو معاد نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تظاہر یہ اخراج کا سبب بن جاتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ گناہوں کے کاموں میں مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی میں مدد کرتے ہیں، تو یہ تظاہر سبب بن جاتا ہے اخراج کے لیے. پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف اخراج میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اخراج بھی ایک اسم ہے اور ایک عدوان ہے، ایک قسم کی گناہ ہے، ایک قسم کی زیادتی ہے. تو یہ تظاہر یہ اخراج کا سبب بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی مقرر نہیں کیا گیا. دوسرا وہ محرم علیکم اخراجہم، اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اخراج کے حکم کے منقاد تھے اور نفس اخراج ان پر حرام تھا، تو یہ نفس اخراج پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے تھے. نفس اخراج ان پر یہ حرام تھا لیکن یہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو وہ نکالتے تھے گھروں سے، جلا وطن کرتے تھے، لیکن پھر آخر میں فدیہ اور پیسے جمع کر کے اس کو چھڑا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو یہ زجر دیا ہے اور اخراج کو معاد کیا ہے مابعد جملے کے شدت اتصال کے لیے، کہ یہ مابعد کے ساتھ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اس کے ساتھ شدت اتصال اس میں آ جائے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم فدیہ اس کے حکم پر تو عمل کر رہے ہو لیکن اخراج بھی تم پر حرام ہے، اس پر تم عمل نہیں کر رہے. تو وہ محرم علیکم اخراجہم اس کو معاد کیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کے ساتھ اس کا وہ شدت اتصال اور ربط بن جائے کہ فدیہ پر عمل کرتے ہو اور اخراج پر کفر کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو. تو یہ تو ایسا ہوا کہ بعض کتاب اللہ تورات اس کو مانتے ہو اور بعض پر تم کفر کرتے ہو، یہ اس کا مصداق بن جائے گا. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، وَهُوَ یہ ضمیر شان ہے اور یہ مبتدا ہے، اور محرمن یہ خبر مقدم ہے اور اخراجہم یہ مبتدا ہے، یہ ابتدا مؤخر ہے. تو پھر یہ مبتدا اور خبر مجموعہ یہ خبر بن جائے گی ہوا ضمیر شان کے لیے، وہ مبتدا. ترکیب سمجھ آ گئی؟ ہوا مبتدا ہے اور یہ محرمن یہ خبر مقدم ہے اور اخراجہم مبتدا مؤخر ہے. تو یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر یہ پھر خبر بن جائے گی ہوا ضمیر شان کے لیے. تو معنی اور ترجمہ اس طرح کرو گے ہوا محرم اخراج وہو محرم علیکم اخراج، شان یہ ہے کہ اخراجہم محرم علیکم، ہوا کا معنی ہے شان یہ ہے، بات اس طرح ہے کہ اخراجہم محرم علیکم، ان کا اخراج وہ بھی حرام تھا تم پر. دوسری تراکیب بھی مفسرین نے یہاں پر کی ہے کہ یہ ہوا یہ ضمیر مبہم ہے جو اخراج کو راجع ہے اور ما بعد اخراج اس کی تفسیر ہے. تو معنی ترجمہ اس طرح کرو گے وہ جو حرام ہوا ہے تم پر، وہ ہوا ضمیر مبہم، وہ جو حرام ہوا ہے وہ کیا ہے، وہ اخراج ہے، وہ اخراج ہے. تو پہلے ابہام آ جائے گا پھر اس کی وہ تفسیر آ جائے گی اخراج سے.
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اب یہ تحدید ہے ان کو، زجر ہے ان کو. افتؤمنون ببعض الکتاب، یہاں پر تؤمنون ببعض الکتاب سے مراد ہے فدیہ کے حکم پر عمل کرنا. ان پر فدیہ لازم تھا کہ فدیہ تم دو گے، تو یہ فدیہ کے حکم پر عمل کرتے تھے، تو اس سے تعبیر ایمان سے ہوئی. اور وتکفرون ببعض، یہ اخراج اور قتل اور تظاہر اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اس سے تعبیر کفر سے ہوئی کہ وتکفرون ببعض، اور بعض پر تم وہ کفر کرتے ہو. اخراج اور قتل اور تظاہر یہ حکم نہیں مانتے، تو یہ کفر کے موافق ہے. تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ تمہارے عمل میں تناقض ہے، تمہارے عمل میں تناقض ہے. کیوں؟ کہ بعض احکام مانتے ہو اور بعض احکام نہیں مانتے. تو یہ ایسا ہے کہ ایمان لاتے بھی ہو، افتؤمنون ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب اور وتکفرون ببعض، اور بعض احکام نہیں مانتے. تو بعض احکام کا انکار ایسا ہے جیسے تمام کا انکار کرنا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے اگر انسان کسی ایک عمل کا بھی انکار کر دے، ایک چیز کا بھی انکار کر دے اسلام میں سے، دین میں سے، کتاب اللہ میں سے ایک ہی آیت کا انکار، تو یہ مترادف ہے تمام کتاب اللہ کی انکار کے مترادف ہے. تو مقصد یہ ہوا کہ ایمان لاتے بھی ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو، تو یہ ایسا ہوا کہ تمام کا انکار کر دیا. تو ایمان بھی لاتے ہو اور تمام کا انکار بھی وہ کرتے ہو، یہ تو تناقض ہے. ضدین تم نے جمع کی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت ہی ضم ان کی بیان کر رہا ہے. پھر سوال یہ ہے کہ قتل اور اخراج، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر کیوں کہا؟ یہ تو صرف گناہ ہے، بالاسم والعدوان، تظاہر علی الاسم والعدوان، ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کے کام میں مدد کرنا، یہ بھی تو کفر نہیں ہے، یہ تو محض ایک کبیرہ گناہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام یہ لوگ بطور انکار کرتے تھے، یہ ان کے منکر تھے. اور میں نے بتا دیا کہ منکر یہ کفر بن جاتا ہے، انکار کفر بن جاتا ہے، ایک چیز کا انکار بھی کفر بن جاتا ہے. اور یہ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کفر عملی. کفر عملی اس کو کہتے ہیں کہ بعض تو مانتے ہیں اور بعض اس کا انکار کرتے ہیں. تو طاعت کے لیے جیسے ایمان کا لفظ استعمال ہوا افتؤمنون ببعض، فدیہ کے لیے، عمل کے لیے، طاعت کے لیے، کیونکہ یہ فدیہ کا حکم مانتے تھے تو اس کے لیے لفظ ایمان کا ذکر ہوا. اور جو عمل، جو حکم یہ نہیں مانتے تھے، اخراج اور قتل وہ نہیں مانتے تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ایمان کے مقابل میں اس پر کفر کا اطلاق وہ ہو گیا. سمجھ آ گئی نا؟ جو عمل وہ کرتے تھے، جو طاعت کرتے تھے، فدیہ دینا، تو اس پر اطلاق ہو گیا ایمان کا. اور جو نہیں کرتے، جو عمل نہیں کرتے جس حکم پر، جو قتل اور اخراج ہے، تو ایمان کے مقابل میں پھر اس پر اطلاق وہ کفر کا ہو گیا. تو یہ اس کے مقابل ہے. پھر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان میں عمل صالح وہ داخل ہے، عمل صالح داخل ہے ایمان میں، کیونکہ یہاں پر فدیہ دینے کو کیا کہا گیا ہے؟ ایمان کہا گیا ہے. فدیہ دینے کی عمل، طاعت، اس سے تعبیر ہوئی ہے ایمان سے. تو معلوم ہوا کہ عمل داخل فی الایمان ہے، خارج فی الایمان نہیں ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، افتؤمنون یہ تقتلون پر عطف ہے اور یا مقدر پر عطف ہے. تو اصل عبارت اس طرح ہے اتفعلون ما ذکر فتؤمنون، اتفعلون ما ذکر فتؤمنون، تم وہ کام کر رہے ہو جو ما قبل ذکر ہوئی، اور فتؤمنون پھر ایمان لاتے ہو. فما جزاء ذالک من یفعل ذالک، فما جزاء ذالک یہ اب تفریع ہے اس ما قبل حکم پر، اور اس میں تخویف مقصد ہے، ان کو تخویف دینا وہ مقصود ہے، ما قبل گناہوں کی سزا. فما جزاء یہ ما نافیہ ہے اور جزا یہ مبتدا ہے اور خزیون اس کے لیے خبر ہے. تو مانا فما جزاء نہیں ہے سزا ان کی، جیسے میں نے پہلے ترجمہ کیا تھا، فما جزاء نہیں ہے سزا
اس کی من یفعل ذالک جو یہ کام کرے منکم تم میں سے الا خزی مگر شرمندگی، تو ما نافیہ بن جائے گا، اور یا یہ ما استفہامیہ ہے تو پھر ما مبتدا ہو جائے گا اور جزاء اس کے لیے خبر ہو جائے گی، تو ترجمہ ہوگا فما جزاء کون سی سزا ہے اس کے لیے، فما جزاء ما استفہامیہ، فما جزاء کون سی سزا ہے اس کے لیے یفعل ذالک جو یہ کام کرے گا، اور الا خزی یہ جزا سے پھر بدل بن جائے گی، فما جزاء کون کیا سزا ہے اس کے لیے، وہ سزا کیا ہے، تو یہ بدل اس کے لیے بن جائے گا کہ الا خزی فی الحیات الدنیا مگر شرمندگی، یہ اس سے بدل بن جائے گا۔ جزا اس کا استعمال خیر اور شر دونوں میں ہوتا ہے، وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا سورۃ الدہر میں وہاں پر خیر میں استعمال ہوا ہے، مومنوں کے لیے استعمال ہوا ہے وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور شر میں بھی استعمال ہوا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، یہاں پر شر میں استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی شر میں استعمال ہوا ہے ان کے لیے، تو خیر اور شر میں جزا دونوں استعمال ہوتی ہے۔ خزیون کہتے ہیں خذلان اور ہوان کو، شرمندگی اور اہانت، کسی کی تحقیر کرنا، بے عزتی کرنا، اس کو شرمندہ کرنا، اس کو کہتے ہیں خزی، اور یا خزی کہتے ہیں گناہ میں واقع ہونا، انسان گناہ میں واقع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خزیون، پھر گناہ میں اس کو خزیون اس لیے کہا گیا کہ یہ گناہ بھی انسان کی تحقیر اور اہانت اور شرمندگی کا باعث وہ بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کو خزیون کہا گیا ہے۔ اور یہ خزیون یہ ان پر واقع ہو گئی تھی دنیا میں بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو شرمایا تھا، ان کو شرمندگی ہوئی تھی دنیا میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو قتل کر دیا تھا، باوجود اتنی طاقت کے ان کے 600 آدمیوں کو، ایک حدیث کے مطابق ان کو جوانوں کو، ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا، دوسروں کو جلا وطن کر دیا، ان کے باغات جلا دیے، ان کو اپنے گھر چھوڑنے پر وہ مجبور کیا، تو یہ خزیون فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کے لیے شرمندگی تھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت میں یُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ لوٹائے جائیں گے، دھکیلے جائیں گے سخت ترین عذاب کی طرف، یوم القیامہ، یُرَدُّون یہاں سے مراد یُرَدُّون بمانے سرورت ہے، یعنی سخت عذاب کی طرف یہ چلے جائیں گے، سخت عذاب کی طرف یہ چلے جائیں گے۔ اور قیامت کی سزا یہ دوبارہ ذکر کی، اشارہ ہے کہ صرف دنیاوی عذاب پر اکتفا ان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ نہیں مقصد کہ دنیا میں ان کو سزا مل گئی، ان کا قتل ہو گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، ان کی تحقیر ہو گئی تو آخرت میں سزا نہیں ہوگی، نہیں، وہ یوم القیامت، قیامت کی سزا الگ ہے، یہ دنیا کی سزا یہ الگ ہے۔ اشد العذاب، اس پر ایک چھوٹا سوال مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ ان کے عذاب کو اشد کہا گیا ہے، تو مقصد یہ ہوا کہ ان کا عذاب اس میں تفضیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے، سب سے بدترین عذاب انہی کا ہے، حالانکہ یہ تو اہلی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان کے مقابل میں جو دہریہ ہے، جو ملحدین ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی جو منکر ہیں، تو کیا ان کا عذاب ان ملحدین سے بھی بدتر ہوا، ان سے بھی اشد ہوا؟ سمجھ آ گئی سوال کی؟ تو جواب اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اشدیت بنسبت عذاب دنیاوی، کہ دنیا میں جو عذاب ان کو دی گئی ہیں اس کی نسبت آخرت کے عذاب ان کے لیے شدید ترین ہے، تو یہ اس میں تفصیل اشدیت بمقابل اور بنسبت دنیاوی عذاب ان کو دی گئی ہے۔ اور یا دوسرا مفسرین نے جواب کیا کہ ہاں، ان کا عذاب ملحدین دہریہ ان سے بھی اشد ہوگا، ان سے بھی بدتر ہوگا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا عذاب ان سے زیادہ ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان کا عذاب ان کا انکار اور کفر یہ بعد العلم اور بعد الاقرار ہے، انہوں نے اقرار کر دیا تھا، ان کے پاس علم آ چکا تھا، یہ سمجھ چکے تھے کہ ہاں حقانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حقانیت میثاق، حقانیت تمام وعد اور وعید، یہ سب ان کو معلوم ہو چکا تھا، پھر بھی انہوں نے کفر کیا. تو کفر بعد الاقرار اور بعد العلم یہ اشد ہوتا ہے، اس لیے ان کا عذاب یہ اشد ہے ملحدین کے مقابل میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون، یہ بھی زجر اور توبیخ ہے. اور ہم نے یہ قاعدہ بیان کیا تھا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تعملون، اس طرح کی آیت اور اس طرح کا جملہ جب آتا ہے مومنوں کے بعد، مومنوں کی حالت ذکر ہو جائے اور اس طرح جملہ آ جائے، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو تسلی ہوتی ہے کہ تمہارے اعمال پر اللہ تمہیں بدلہ دے گا، وہ باخبر ہے تمہارے اعمال سے. اور کفار کے بعد آ جائے تو اس سے مراد زجر اور توبیخ ہوتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، کہ اللہ تمہارے ان قبیح اعمال سے وہ بے خبر نہیں ہے، وہ ضرور سزا وہ دے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر اس آیت کو مفسرین نے اوعظ الآیہ وہ کہا ہے کہ یہ آیت اوعظ الآیہ ہے، سب سے زیادہ وعظ اس آیت میں، اس طرح کے جملے میں سب سے زیادہ وعظ ہوتی ہے. اوعظ الآیہ، سب سے زیادہ نصیحت اس میں ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی احاطے کا وہ بیان ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یہ اس کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ اس کی سزا وہ ضرور دے گا. تو یہ اس میں تخویف اور وعظ وہ زیادہ ہوتی ہے، تاثیر اس میں زیادہ ہوتی ہے. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خرید لیا خرید لی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی بالآخرہ مقابل آخرت کی. فلا یخفف عنہم العذاب، پس ہلکا اور تخفیف اور کم نہ ہوگا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان سے کوئی مدد کی جائے گی. اب یہ تتمہ ہے ما قبل خطاب کا، اور اس میں بھی زجر ہے، اور یہ ان کے کفر کا سبب ہے. سبب ان کے کفر کا وہ بیان ہوگا کہ کیوں انہوں نے کفر کیا، کیوں انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر، دنیا کو ترجیح دی ہے آخرت پر، تو یہ سبب بن جائے گی کفر کرنے کی. فلا یخفف، فا یہاں پر عاطفہ ہے اور یہ اشترو پر عاطف ہے، یعنی انہوں نے اشترا کی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب آخرت میں ان کو دے گا. انہوں نے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں خرید لیا ہے، تو اس کی وجہ یہ بن جائے گی کہ ان کو عذاب آخرت میں ملے گی. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا فلا یخفف، یہ طریق تخفیف یہ ہے. تخفیف کیسی آئے گی؟ ایک تخفیف ایسی ہوتی ہے کہ اس سے عذاب اس میں کمی آ جائے، عذاب جو مقرر ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کم کر دے، تو اس طرح کی تخفیف ان پر نہیں آئے گی. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آسان عذاب میں مبتلا کر دے، آسان عذاب میں وہ مبتلا کر دے. تیسرا یہ ہے کہ عذاب بالکل اللہ تعالیٰ ان سے ختم کر دے، ان کو بالکل عذاب دے ہی نہیں، یہ بھی ایک قسم کی تخفیف ہے. اور چوتھی تخفیف کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور ایک وقت میں نہ دے، درمیان میں چھٹی کرا دے ان کی. تو یہ تمام طریقے ان سے منتفی ہے. نہ ان کو آسان عذاب ملے گا بلکہ ان کو سخت ترین عذاب ملے گا. اشد ذکر ہوا پہلے. دوسرا، ان سے عذاب ختم بھی نہیں ہوگا. کوئی یہ وہم نہ کرے کہ ان سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب وہ ختم کر دے، نہیں، یہ معاف نہیں ہوں گے. چوتھا، عذاب کم بھی نہیں ہوگا. اور چوتھا یہ ہے کہ ایک وقت میں عذاب ہو اور ایک وقت میں عذاب نہ ہو، یہ بھی نہیں، اس میں چھٹی بھی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے وہ عذاب لگاتار جاری ہوگا. پھر سوال یہ ہے کہ فلا یخفف، عذاب ان سے کم نہ ہوگا. حدیث میں ہے کہ سب سے تخفیف والی عذاب وہ ابو طالب کے لیے مقرر ہوئی ہے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں
یہ سب سے آسان ترین اور خفیف اور تخفیف والی عذاب ہے۔ اور یہاں پر کہا گیا فلا یخفف، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ایک معنی کیا تخفیف کا کہ جو عذاب مقرر ہو جائے وہ کم نہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ابو طالب اس کا کفر ذرا کم تھا، وہ کم، اس کی کفر میں وہ اشدیت نہیں تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی تھی، تو اس بنا پر اس کی عذاب میں تخفیف آئی ہے۔ اب وہ عذاب اس سے کم نہیں ہوگی، جو عذاب مقرر ہوئی ہے وہی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ۔ اور ان کا کفر یہ اشد تھا تو ان کے لیے عذاب بھی اشد ہے، ابھی اشدیت میں تخفیف وہ نہیں ہوگی۔ تو مقصد اس کا یہ ہے۔ تو پھر فلا یخفف عنہم العذاب، العذاب میں پھر الف لام عہدی ہوگی۔ الف لام عہدی کا مطلب یہ ہے کہ جو عذاب مقرر ہوا ہے وہی عذاب ان کے لیے وہ ہوگا، اس میں کوئی کمی وہ نہیں ہوگی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان سے کوئی مدد کی جائے گی۔ ینصرون نصر سے ماخوذ ہے، یعنی کوئی ان کو عذاب سے چھڑا دے۔ اولا هم ينصرون یا یہ ہے کہ یہ عذاب سے بچ جائے، خود بچ جائے یا کوئی اور ان کو عذاب سے وہ چھڑا دے۔ ولا هم ينصرون، پھر ینصرون یہ صیغہ مجہول لایا گیا تعمیم کے لیے، مقصد یہ کہ کوئی بھی جو بھی طاقت ہو، کوئی شخص ان کو یہ چھڑا نہیں سکتا، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچا نہیں سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ صیغہ مجہول اس میں تعمیم ہوتی ہے کیونکہ فاعل اس کا محذوف ہوتا ہے، تو اس لیے یہ دال ہے تعمیم پر۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق۔